ایسے تعویذات اور دم جھاڑے کا نام جو انسان کے دل پر بدن پہ اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیماریوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادوگر وہ چیز سیکھتے ہیں، وہ کام سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان افتراق ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ایک چیلا آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے لگا رہا، اس وقت تک لگا رہا جب تک میں نے میاں اور بیوی میں اختلاف نہیں کروا دیا، افتراق نہیں کروا دیا۔ اپنے تخت سے نیچے اتر کے اپنے اس چیلے کو سینے سے لگا کر شیطان کہتا ہے تو اصل کے اندر میرا جانشین ہے۔ تو قرآن جادو ٹونے کے بارے میں بیان کرتا ہے، یہ جادو کیا ہے؟ میاں بیوی کے اندر اختلاف کروانا۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے، اور آج مسلمان معاشرہ جس کو اللہ بچائے تو بچائے، اللہ رحمت کرے مملکت سعودی عربیہ کے ذمہ داران پر، جنہوں نے قبر پرستی کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے کا بھی کلا کما کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس میں نگاہ دوڑائیے، جادو ٹونا کاروبار بن چکا ہے۔ سنڈے میگزین اٹھا لے، آپ مجلات اٹھا لے، میڈیا کے اوپر آنے والے اشتہارات کو دیکھ لے۔ اشتہار دیتا ہے عامل رضا بنگالی بابا، سخت سے سخت دل محبوب آپ کے قدموں میں۔ جادو کے ذریعے، تعویذوں کے ذریعے، شرکیہ دم جھاڑے کے ذریعے بگڑی ہوئی بیوی کو سیدھا کروائیے، یہ ہمارے ہاں اخبارات میں اشتہار آتے ہیں۔ ناراض سے ناراض محبوب کو راضی کیجئے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ شیطان کا سکھایا ہوا یہ عمل، جو یہودیوں کی سنت تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر مولوی صاحب لمبی ساڑی داڑھی رکھ کر، سر پہ عمامہ باندھ کر، مسجد کے مینار کے سائے کے نیچے بیٹھ کر یہ دھندا کرتے ہیں۔ جادو کی تاثیر یقینی بات ہے، شیطان نے جہاں مسلمانوں کو گمراہ کیا، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی افراط و تفریط کے شکار ہو کر سامنے آئے جنہوں نے جادو کی حقیقت کو مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ جادو نام کی چیز ہی کوئی نہیں، حالانکہ جادو حقیقت ہے۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کا اختلاف اس جادوگری کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ آپ کو یہ گمان ہوتا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے اور نہ کیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں عائشہ میرے پاس دو فرشتے اترے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھا، ایک میرے قدموں کی طرف بیٹھا۔ وہ دوسرا اس سے پوچھتا ہے انہیں کیا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ ان پر جادو کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں ایک اور کہاوت بھی ہے، جی آپ نہیں سمجھتے، یہ جو جادو کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو تو برے لوگوں پہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں پہ، نیک لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا وہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک اور کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درجات میں بلند اور کون ہوگا؟ جب یہ جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور کوئی ایسی پاک باز ہستی بھی ہے جو اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہو؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بے شک انہیں اس چیز کا علم تھا کہ جس نے اس جادو کو حاصل کیا
اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں یہودیوں کی اس بد خصلت کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اس جادو کو سیکھتے، حالانکہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ علم تھا کہ جو یہ جادوگری سیکھے گا، جو اس راستے پر چلے گا، وہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ یہودیوں کی ایک برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کی دو برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہودیوں کا جرم، ان کو علم ہوتا اللہ کی شریعت کا، عمل نہ کرتے، جانتے ہوئے عمل نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمے کے اندر آئے، آپ نے کہا اس کا فیصلہ تمہارے بقول تمہاری کتاب سے ہونا ہے، اپنی کتاب لے کر آؤ۔ اب کتاب لائے تو جس جگہ پہ اس کے بارے میں فیصلہ تھا وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے دیکھ لو جی یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کو سارا علم ہوتا تھا لیکن جانتے بوجھتے اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ سوچ لیں یہ بیماری کہیں میرے اور آپ کے اندر نہ آ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ کتنے اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور ہم نہیں کرتے۔ شادی بیاہ ہو، موت غم ہو، خوشی دکھ ہو، جانتے ہوئے یہ چیزیں حرام۔ کہیں کوئی بیماری برادری ازم کی لگی ہوئی، اجی ٹھیک ہے، تیجا کنڈا 7واں 40ویں 9ویں 10ویں، اس کا وجود تو کوئی نہیں، جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، لیکن اب کیا کریں؟ وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے؟ ابا مر گیا، مربع چھڑ کے گیا، انہیں پھر بھی کول نہیں کروائے، ناک کٹ جائے گی ہماری۔ وہ ناک کٹوانے کے چکر میں دین کٹوا لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی بیماری اور عیسائیوں کی بیماری، عمل پہ عمل، عمل پہ عمل، محنت پہ محنت، اور محنت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں۔ یہ بیماری بھی ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں؟ آپ نکل کر دیکھ لو، یہ محرم کے اندر سینہ پیٹنے والوں کو کتنا سینہ کو بھی ہے، خون کے فوارے ہیں، عذاب ہے عذاب، عمل پہ عمل ہے۔ ارے یہ تو دیکھو اس کی کوئی دلیل شریعت میں ہے یا نہیں؟ ربیع الاول میں باہر نکل کے دیکھ لو، میلاد منانے والے صبح سے روڈ کے اوپر اور خاص طور پہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر گدھے کی لید پھانکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے اس عمل کی دلیل شریعت میں ہے؟ بستر کندھے پہ ہے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ساری عمر کے لیے، کوئی دلیل ہے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے اور اللہ 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 اللہ، لائٹیں بند ہیں اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں ہیں۔ یہ سارے عمل، باپ مر گیا درویشوں کو گھر میں بلا کے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، یہ سارے عمل اپنی جگہ پہ۔ عیسائیوں کا راستہ اختیار نہ کرو، یہ تو دیکھو اس کی کوئی دلیل ہے شریعت میں؟ تو یہودیوں کو علم تھا کہ جادوگری کا قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ملنا، بربادی اسی کے لیے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ اس شخص کو جو جادو سیکھتا اور سکھاتا ہے دین سے خارج تصور کرتے تھے۔ اب یہ آیت جادوگری کی حرمت پہ صریح دلیل ہے، اور یہ جادو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہی حرام نہیں، سابقہ انبیاء کی شریعت میں تھا۔ جیسا کہ مالک اعلان وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پاتی ہے۔ اپنے گلے میں ہاتھ ڈالیے، اپنے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریے، تعویذ لٹکانے والوں آپ کے گلے میں 1 2 4 5 10 کا تعویذ لٹکا ہوا، یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ گلے میں کالا دھاگا گرہیں مار مار کے مولوی صاحب نے پھونک کے ماری ہوئی، یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس جادوگری کو حرام تصور کرتے تھے، کفر تصور کرتے تھے۔ جو جادوگری ہمارے ہاں روٹین ورک ہے،